بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 13 دسمبر کے جلسے کی گونج ہے، 8 دسمبر کے اجلاس کی گونج تھی جس کے بارے میں مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا تھا 8 دسمبر کو آر یا پار ہوگا، بڑے بڑے فیصلے کیے جائیں گے۔ فیصلے کیا ہوئے اس کی ایک جھلک دیکھیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں اس مہینے کی آخری تاریخ تک پارلیمان میں جتنی بھی جماعتیں ہیں، چاہے وہ صوبائی ایوان میں ہوں یا وفاقی ایوان میں ہوں، مرکزی ایوان میں ہوں، وہ اپنے اپنے قائدین کو استعفے جمع کرا دیں گی۔ مولانا صاحب یہ بولے 31 دسمبر تک تمام پارٹیوں کے پارلیمانی اراکین اپنے استعفے پارٹی قائدین کے پاس جمع کرا دیں، قومی اور صوبائی اسمبلی دونوں۔ حکومت کو فرق پڑ چکا ہے، کرسی جو ہے اس کے چولہے ہل چکے ہیں، ایک دھکا دینے کی اور ضرورت ہے۔ دے دیجئے پھر استعفے واپس ان کی طرح نہیں چھٹیں گے۔ استعفوں سے متعلق یہ کہا ہے، ساتھ ہی کہتے ہیں کہ اب حکومت ہمیں مذاکرات کی دعوت دے رہی ہے، ہم مسترد کر رہے ہیں مذاکرات، ہمیں نہیں کرنا ہے۔ کیا کہا دیکھیے۔ جاری وزیر اعظم نے پھر کچھ ایسی باتیں کی ہیں جس بھی اختلاف کو ڈائیلاگ کی دعوت دے رہے ہیں۔ ڈائیلاگ کی دعوت نہیں، وہ ہم سے انارو مانگ رہے ہیں، ڈائیلاگ کی ان کی اس درخواست کو مسترد کریں۔ اور ساتھ ہی مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بتایا ہے کہ کل ایک اور اجلاس ہوگا اسٹیئرنگ کمیٹی کا، کل کے اجلاس میں بتایا جائے گا کہ پہیا جام کا کیا شیڈیول ہے، ہڑتال کا کیا شیڈیول ہے اور اسلام آباد کب جانا ہے، یہ سب کل بتایا جائے گا۔ یہ دیکھیے مولانا صاحب نے کیا کہا اس بارے میں۔ اجلاس ہوگا کل، پہیا جام ہڑتال، شٹر ڈاؤن، جلسوں اور مظاہروں کا شیڈول طے کیا جائے گا۔ یہ فیصلہ بھی کیا جائے گا اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کب کیا جائے۔ یہ سارے اعلانات مولانا صاحب کہتے ہیں کل کیے جائیں گے، لیکن ظاہر مرکز نگاہ کیا ان کا اعلان ہے کہ استعفے دے دیے جائیں گے 31 دسمبر سے پہلے۔ تمام جماعتوں کے اراکین وہ اپنے اپنے قائدین کو استعفے دے دیں گے۔ اب ظاہر ہے اس سے بہت سارے سوالات نے جنم لیا ہے کہ اس سے کیا سیاسی بحران پیدا ہو جائے گا یا نہیں۔ مور امپورٹنٹلی اس سے آئینی بحران پیدا ہو جائے گا یا نہیں، کیونکہ اگر آئینی بحران پیدا ہو جائے گا تو یقینی طور پہ سیاسی بحران بھی پیدا ہو جائے گا۔ اس پر بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے کسی اور نے نہیں، جو کہ خود ایسا لگ رہا ہے کہ اپوزیشن کے ہی دعووں کو بہت زیادہ فیور نہیں کر رہی، جو بات وہ کہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جناب بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب نے کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں۔ وہ کیا کہتے ہیں ذرا دیکھیے کہ استعفوں سے کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا۔ 150 پہ تو ضمنی الیکشن ہوگا، اسمبلی ڈیزالو نہیں ہوتی۔ عمران خان کو دکھانے کے لیے کہ وہ اس کے پاس میجورٹی آف دی ٹوٹل ہاؤس ہے، ٹوٹل ہاؤس ہوتا ہے 342۔ اگر تو ڈسولوشن چاہتے ہیں پی ڈی ایم والے تھرو ریزگنیشن، 83 کے فگر کو ڈسٹروائے کرنا پڑے گا، 200 اینڈ سمتھنگ 50 اور سمتھنگ استعفے دینے پڑے گا۔ استعفے ہی ہو جائے صرف تو پھر کیئر ٹیکر نظام نہیں آتا، پھر عمران خان رہے گا وزیر اعظم، کرا سکتی ہے الیکشن میں۔ اگر پی ڈی ایم موومنٹ بنا لے تو اور بات ہے، وہ جنرل الیکشن میں پریزائڈ کر رہا ہوگا اس پہ عمران خان۔ تو استعفوں سے یہ نہیں ہوگا کہ جناب نیا الیکشن کروانا ناگزیر ہو جائے۔ یہ کہتے ہیں ذرا ابتدا میں ہم نے اعتزاز صاحب کو زحمت دی، پھر اپنے آج کے مہمانوں کی طرف چلتے ہیں۔ جو بات انہوں نے کہہ دی وہ تو کہہ دی، اس سے آگے کی ایک دو باتیں ذرا ان سے رائے پوچھ لیتے ہیں۔ اعتزاز احسن صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر ایک تو آپ کی بات سے ہم نے یہ تاثر لیا، اگر اس میں کچھ غلطی ہو تو تصحیح کر دیجیے گا، ورنہ پھر آگے کا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر یہ خاص نمبر جو کہ آپ نے ساری ڈیٹیلز بتائیں، اب تک یہ لگتا ہے کہ اپوزیشن بہت کر پائی تو 156 کا نمبر اچیو کر پائے گی نیشنل اسمبلی میں، تو اس نمبر سے تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا کہ گورنمنٹ کو نیا الیکشن کرانا پڑ جائے۔ وہ بالکل وہ کر سکتے ہیں جو کہ وہ کہہ رہے ہیں، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ استعفے دیں، ہم ضمنی کرا دیں گے۔ تو ایک تو آپ نے یہ کہا ہے، اگر اس میں کچھ جھول ہو میری بات میں تو آپ کریکٹ کر دیجیے گا۔ دوسری بات یہ بتائیے گا سر، سینٹ الیکشن ہے اپوزیشن کا۔ پہلی بات تو عرض کر دوں، جی بتائیے۔ پہلی بات ذرا عرض کر دوں، اور وہ بڑی بنیادی سی ہے، سمپل سی ہے، کہ پہلی بات یہ ہے کہ آئین میں یہ لکھا ہے کہ اگر ویکنسیز یا خالی نشستیں ہوتی ہیں کوئی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق کہاں پڑے گا؟ فرق یہاں پڑے گا کہ یا تو 172 نہ رہے عمران خان کے پاس، یا 84 بھی نہ رہے۔ اگر 172 نہ رہے تو اس کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائی جا سکتی ہے، جو 172 سے جو تحریک لانے والوں کو ثابت کرنا ہے کہ ان کے پاس 173 ہیں، جو تحریک لا رہے ہیں، وزیر اعظم نے ثابت نہیں کرنا، یہ جو تحریک لا رہے ہیں وہ ان کو ثابت کرنا، پر وہ تو استعفے دے کے جا چکے ہیں۔ اب رہ گیا 84 کا معاملہ، یہ کورم کا ہے۔ جب تک کورم ہو ہاؤس سمجھا جاتا ہے کہ موجود ہے۔ اگر 84 ممبر بٹھا لیتا ہے عمران خان اسمبلی میں، تو اگر اس سے کم بھی ہوتے ہیں تو کورم اگر کوئی پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتا
تو قوانین کے تحت کورم چلتا رہے گا چاہے 40 بیٹھے ہوں. اگر کورم پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا جاتا، کورم صرف تب گنتی ہوتی ہے جب کوئی ممبر فلور پہ پوائنٹ آؤٹ کرے تو وہ اس میں بھی چل سکتا ہے. اب اس میں آخری بات کر دوں کہ اگر ایسا ہوتا ہے اور ایک فرض کیجئے 160 سیٹوں پہ ضمنی انتخابات کرا رہی ہے حکومت، تو اس وقت عمران خان ہی وزیر اعظم رہے گا، کیونکہ اگر اسمبلی ڈیزالو ہو جائے تب ہی کیئر ٹیکر آتے ہیں. نگران کوئی اور وزیر اعظم جب ہی آئے گا جب اسمبلی ڈیزالو ہوگی. اگر اسمبلی ڈیزالو نہ ہو تو وہ وزیر اعظم ہی رہے گا اور وہ وزیر اعلیٰ ہی رہے گا. یہ آئین کی اعتبار سے کی روح سے مجھ سے سوال کیا گیا اور آئین کی روح سے میں نے یہ جواب دے دیا. اس کو سب کو نظر میں رکھ کے پی ڈی ایم کو پالیسیز بنانی پڑے گی. یوں ہی صرف باتیں پریس کانفرنس پہ بات نہیں چلے. بالکل ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹیکن. اب ذرا ایک بات یہ سمجھا دی تھی اعتزاز صاحب کہ اب فرض کیجئے کہ 13 مارچ کو ہے سینٹ کا الیکشن، ٹھیک، اور اس سے 5 دن پہلے مفروض ہے لیکن یہ ممکنات ہے نا، اس سے 5 دن پہلے اپوزیشن وہ کر دیتی ہے جو سے ہو سکتا ہے، یعنی کہ وہ جو تینوں صوبائی ایوان ہیں وہاں سے استعفے دے دیں اور سندھ کا ایوان پیپلز پارٹی ڈیزالو کر دے، کیونکہ وہاں تو وزیر اعلیٰ ان کا اپنا ہے نا، تو ایک ایوان 4 میں سے ڈیزالو ہو جائے سینٹ الیکشن سے کہہ لیجیے 1 ہفتہ پہلے. ایسی صورت میں سینٹ کا الیکشن ڈیلے کرنا پڑے گا یا کیا ہوگا؟ اتنا بڑا تحفہ تو میرا خیال ہے اپوزیشن نہیں دے گی. بڑی حماقت کرے گی اگر اپوزیشن اتنا بڑا تحفہ عمران خان کو دے دے. اس سے دیکھیں کیا ہوگا. جو تو ہاؤس ڈیزالوڈ ہے اس وہاں سے تو سندھی سینیٹر کی ویکنسیز رہ جائیں گی اور وہ ان کا جب سندھ کی اسمبلی کا الیکشن اثر نو ہوگا اور ایک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر چیف منسٹر کروائے گا، اس کے بعد وہ سندھ کے ممبر سینٹ میں آئیں گے. باقی 3 اسمبلیوں سے الیکٹ کر کے اور اگر آپ استعفیٰ دے کے باہر چلے گئے تو 100% عمران خان کے الیکٹ ہو جائیں گے اور عمران خان کے بندے 2/3 اکثریت سے بھی زیادہ سینٹ میں ہو جائیں گے. یہ پتہ نہیں کون پڑھاتا رہتا ہے پی ڈی ایم والوں کو، ہمارے بزرگوں کو، ہمارے لیڈ قائدین کو کہ یہ کر دیں گے تو سسٹم جام ہو جائے گا، سینٹ کا الیکشن نہیں ہو پائے گا. اگر نیشنل سے اپوزیشن کے 156 استعفے آ گئے، صوبائی اسمبلیوں سے سارے استعفے آ گئے، تو کوئی ایسی قدغن آئین پاکستان میں نہیں ہے جس کے تحت سینٹ کا الیکشن ملتوی یا منسوخ کرنا پڑ جائے استعفوں کے بعد. ایسا کچھ نہیں ہے نا؟ نہیں، ایسا کوئی نہیں. صرف ڈسولوشن، چاروں اسمبلیوں کی ڈسولوشن ہو جائے جی تو پھر وہ الیکٹورل کالج نہیں رہتا. لیکن الیکٹورل کالج میں 100 لوگ بیٹھے ہیں، 200 لوگ بیٹھے ہیں یا کتنے لوگ بیٹھے ہیں، اس سے کوئی غرض نہیں ہے سینٹ کو یا آئین کو. وہ کم لوگ بھی بیٹھے ہوں، سارے اپوزیشن باہر ہو جائے، گورنمنٹ کے سارے ہو جائیں تو ہر جگہ ہر صوبے میں 24 کے کتنے 27 سینیٹر جو ہیں وہ سب عمران خان کے آ جائیں گے اور اس کے حلیفوں کے آ جائیں گے. تو یہ تو اگر وہ کرنا چاہتے ہیں. اور اعتزاز صاحب ایک بات اور یہ سمجھا دیجیے گا کہ مثلا میں ایک پارٹی کا ایم این اے ہوں، آج کے اعلان کے بعد میں نے اپنے قائد کو استعفیٰ جمع کرا دیا، تو ٹیکنیکلی یہ تو نہیں ہوا نا کہ آج کے بعد میرا از خود مستعفی ہونے کا اختیار ختم ہو گیا کیونکہ میرا استعفیٰ قائد کے پاس پڑا ہے. اب جس دن میرا قائد چاہے اسپیکر کو جمع کرا دے اور میں آٹومیٹکلی مستعفی ہو جاؤں گا، یا نہیں اسپیکر مجھے ان پرسن بلا کے پوچھے گا کہ بھائی جان آپ مستعفی ہونا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ نہیں، اسپیکر پابند ہے. یہ ہم نے لگایا تھا بیچ میں، یہ ہم رولز میں چینج کر کے لائے تھے. اسپیکر پابند ہے کہ اس ممبر کو بلا کے پوچھے کہ یہ آپ نے استعفیٰ دیا ہے، یہ آپ کے دستخط ہیں اور آپ نے آزادانہ اپنے خود فیصلہ کیا ہے کہ کسی نے آپ سے کروایا ہے. یہ تو اسپیکر کے لیے تسلی اپنی کرنی لازمی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اگر آئینی بات ہو گئی، سیاسی رائے دے دیجئے بس آخر میں کہ آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی اگر نون لیگ کی تقلید کرتے ہوئے استعفے دے گی تو سیاسی طور پہ غلطی کی مرتکب ہوگی؟ یہ تو میں پارٹی میں عرض کروں گا، پر پارٹی کا بندہ ہوں، پارٹی میں ہی بتا سکتا ہوں. اور میں نے رائے دی ہے اپنی، رائے دے چکا ہوں اور بالکل واضح طور پہ رائے دی ہے. اور اس میں بعد میرا خیال ہے کہ بہت کچھ جو نظر آتا ہے شاید نہ ہونے والا ہو. اچھا ٹھیک ہو گیا. اور ایک بالکل آخری سوال ہے، بتا دیجئے
کہ آپ نے آج کہا کاشف بھائی صاحب کے بھی شو میں کہ نواز شریف صاحب بیانیے کو جو بہت آگے لے گئے ہیں اور 2 افراد کے باقاعدہ وہ نام لینا شروع ہو گئے ہیں. پیپلز پارٹی اور نون کے بیانیے میں فرق ہے یا صرف الفاظ کے چناؤ اور لہجے میں فرق ہے؟ کیونکہ ٹرم سیلیکٹر تو بلاول صاحب نے متعارف کرائی اور سب جانتے ہیں کہ سیلیکٹر سے مراد ان کی کیا تھی. میاں صاحب نے نام لے لیا. نہیں بیانیے میں فرق ہے. بیانیے میں فرق ہے. وہ کیا؟ ہمارا بیانیہ یہ ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, ایک سوچ ہے جو 1958 میں پیدا ہوئی. ایوب خان نے جب حکومت سنبھالی, مارشل لاء لگایا, یحییٰ خان آیا, وہ اس کا نام قمر جاوید باجوہ نہیں تھا. پھر ضیاء اللہ کا آیا, اس کا نام قمر جاوید باجوہ نہیں تھا. پھر اس کے بعد اسلم بیگ آیا, اس کا نام قمر جاوید باجوہ نہیں تھا. پھر وحید کاکڑ آیا, وہ آصف نواز آیا, وہ جہانگیر کرامت آیا. یہ آرمی چیف آتے رہے. حالیہ الیکشن میں دھاندلی کے تناظر میں پوچھ رہا ہوں, ایک دو کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نہیں یہ لینے نام دینے. پیپلز پارٹی کی بات کرتے 18 کے الیکشن میں ان 2 افراد کو ذمہ دار سمجھتی ہے یا بری ذمہ سمجھتی ہے جن کے نواز شریف صاحب ریپیٹڈلی نام لے رہے ہیں؟ کن 2 افراد کا 18 کی الیکشن میں؟ وہ نواز شریف تو سمجھتے ہیں, انہی کو سمجھتے ہیں. پیپلز پارٹی نہیں سمجھتی ذمہ دار ان 2 افراد کو؟ ہم سمجھتے ہیں ایک مائنڈ سیٹ ہے. اچھا, جو اگر آپ قمر جاوید باجوہ کی جگہ اسلم بیگ کو بچا دیں تو اسلم بیگ بھی یہی کر رہے تھے. ضیاء الحق نے تو بے انتہا, بے دردی سے, بے خوفی سے کیا, لیکن دوسروں نے نرمی سے کیا. آصف نواز جنیوا صاحب بھی یہی کر رہے تھے. یہ جو کیانی صاحب بھی اسی طرح کا. یہ ایک, ہم اب ایک کا نام دوسرے کا نام لینے کے حق میں نہیں ہے. پوائنٹ ٹیکن, ٹھیک ہے, اتنا اچھا نہیں سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اگر بات کی جائے کہ ایک سوچ ہے جس سوچ میں غیر منتخب ادارے, اور وہ صرف یہ 2 افراد نہیں ہے, وہ سوچ ہے. ہمارے سویلین میں بھی وہ سوچ ہے, مائنڈ سیٹ. شکریہ. ججوں میں بھی وہ سوچ ہے. سمجھتے ہیں کہ شاید وہی سب کچھ کر سکتے ہیں اور جانتے ہیں. شکریہ, بہت شکریہ جناب اعتزاز احسن صاحب. ہم بات کر رہے تھے اور خاص طور پہ سینٹ الیکشن میں بھی اپنی رائے دے رہے تھے. میں سیدھا اپنے مہمانوں کی طرف آؤں کہ جن میں تشریف فرما ہے شیلا رضا صاحبہ, جو کہ آف کورس منسٹر تو ہیں ہی, پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے, لیکن ڈپٹی اسپیکر بھی رہی ہیں سندھ اسمبلی کی. فاروق حبیب صاحب MNA ہیں, پاکستان تحریک انصاف سے. کل وزیر اعظم صاحب آ رہے ہیں فاروق حبیب صاحب کے پاس, چونکہ وہ ایئر سیال کا افتتاح ہے, وہ تو سوری عثمان ڈار صاحب کے پاس جا رہے ہیں سیالکوٹ میں, معذرت. اور فاروق حبیب صاحب فیصلہ آباد سے MNA, وہاں آپ شیر علی صاحب کو ہرا کر آئے, اور عطا تارڑ صاحب مسلم لیگ نون کے عام لوگوں نے. تینوں کا بہت بہت شکریہ. میں ذرا کوئکلی سٹارٹ کر لوں. عطا تارڑ صاحب, یہ آپ نے آئینی رائے سن لی, سیاسی رائے کو ایک لمحے کو میں چھوڑ بھی دوں کہ بھائی کوئی آئین پاکستان میں ایسی قدغن نہیں ہے, اور اگر آپ کی رائے مختلف ہے تو آپ بتائیے کہ نہیں صاحب یہ ہے نا قدغن, جس کے تحت حکومت وقت مجبور ہو جائے آپ کے استعفوں کے بعد کہ ان کو نیا الیکشن کرانا پڑے, اور تو اور یہ مجبور ہو جائے کہ ان کو سینٹ الیکشن 2 دن کے لیے ڈیلے کرنا پڑے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, تو پھر آپ کے استعفے اگر ہو بھی جائیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ تارڑ بھائی. بہت شکریہ وسیم بادامی صاحب. دیکھیے بات یہ ہے, بہت ساری چیزیں تھیوریٹکلی اور طرح ہوتی ہیں, اور جب پریکٹیکلی ان کو امپلیمنٹ کیا جائے تو معاملات بہت طرح چلے جاتے ہیں. اچھا, آپ دیکھیے کہ جب پوری اپوزیشن استعفیٰ دے گی, بہت ساری ایسی کمپلشنز ہیں جو پوری نہیں ہو سکیں گی. مثلا فار ایگزامپل میں چھوٹی ایگزامپل دوں, بہت ساری چیزیں. جوڈیشل کمیشن ہے, جو جوڈیشل کمیٹی ہے, جوڈیشل کمیشن ہے جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کرتا ہے, اس میں اپوزیشن لیڈر کے نامنیز کا ہونا ضروری ہے, وہ مکمل نہیں ہو سکے گا. فار ایگزامپل چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ ہے, اگر وہ وقت آتا ہے اور چیئرمین نیب آپ کو اپوائنٹ کرنا پڑتا ہے تو اس میں اپوزیشن لیڈر کی مشاورت ضروری ہے, وہ نہیں ہو سکے گی. بہت ساری چیزیں کانسٹیٹیوشنلی ایسی ہیں جو مکمل نہیں ہو سکیں گی, سسٹم جیم ہوگا. یہ کہنا درست نہیں ہے کہ جی وہ 80 ارکان یا 84 ارکان یا 100 ارکان بیٹھے ہوں گے اور ہاؤس چل جائے گا اور گورنمنٹ کے سسٹم چل جائیں گے. یہ کہنا آسان ہے, بٹ آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ آپ کو تقریباً 150-200 نشستوں کے اوپر قومی اسمبلی کا الیکشن کروانا پڑ جائے پورے ملک کے اندر, تو ایک بہت بڑا کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے. اسی طرح صوبے کے اندر جو بہت ساری نشستیں ہیں, 150-200 سیٹیں ہیں, ان پہ الیکشن کروانا پڑ جائے تو کیا اس ملک کے اندر مڈ ٹرم الیکشن کی روایت نہیں ڈل سکتی؟ کیا مڈ ٹرم الیکشن ایک روایت نہیں ہے؟ کانسٹیٹیوشن کی کوئی قدغن نہیں ہے جو کہتی ہو کہ مڈ ٹرم الیکشن نہیں ہو سکتا. نمبر 1. نمبر 2, اگر آپ 1 منٹ کے لیے فرض کر لیں کہ ہم نے استعفے جمع کرا دیے ہیں اسپیکر کو, ٹھیک ہے,
تو یہ جو گورنمنٹ اتنی زیادہ جو ہے وہ دعوے کرتی ہے، ٹال کلیم کرتی ہے، کیا یہ ہمارے 1 گھنٹے کے اندر استعفے منظور کریں گے؟ وہ تو جب وقت آئے گا کہہ رہے ہیں آئیے بھائی، ان کے ایم این ایز نے ٹویٹ کرنا شروع کر دیے کہ یار قائدین کو کیوں دے رہے ہو، اسپیکر بیٹھا ہوا اس کو جا کے دے دو، کل صبح 9 بجے دے دو استعفے. وہ یہ کہہ رہے ہیں بڑا فرق ہوگا، اور یہ بڑا فرق ہوگا کیونکہ جب انہوں نے استعفے دیے تھے آپ لوگوں نے قبول نہیں کیے تھے. نہیں، شاہ محمود قریشی صاحب آئے تھے یاد صادق صاحب کے پاس، اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کو قبول مت کیجیے گا. یہ مرات بھی لیتے رہے، یہ ٹی اے ڈی اے بھی لیتے رہے، یہ بلز بھی لیتے رہے. آپ لوگ روکتے رہے نا ان کو، آپ نے کہا نہ جاؤ، آپ کو منظور کر لیتے روکتے رہے نا. ان میں سے آدھے لوگ کہتے تھے نہ منظور کریں، آپ ان کی باقی باتیں بڑی مان لیتے تھے، یہ والی مان گئے فوراً. مگر بادامی صاحب آپ دیکھیے نا، اگر ہم تب منظور کر لیتے تو ایک الیکشن جو ہے ہو سکتا ہے پورا کروانا پڑ جاتا. They will be faced with the same dilemma. ان کو یہی چیز جو ہے وہ فیس کرنا. میں فاروق بھائی سے پوچھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے پوائنٹ ہے. فاروق حبیب صاحب وہ کہتے ہیں آئینی طور پر بے شک وہ بات ٹھیک ہوگی جو اعتزاز صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن اتنا بڑا کرائسس آ جائے گا جب 150 استعفیٰ نیشنل سے باقی 3 4 5 600 استعفیٰ ہو جائے گا کہ عملاً ممکن نہیں رہے گا حکومت وقت کے لیے نظم و نسق کو چلانا. آپ نے سن لیا کیا کہتے ہیں، کیا کہیے گا؟ اور پھر کہہ رہے ہیں وقت ہے تو منظور کر لینا، پھر استعفے کر لیں گے نا فاروق بھائی منظور. پھر دیکھیں بادامی صاحب، پہلے تو بات یہ ہے کہ مجھے آج اس بے بسی، اس لاچاری اور اس بے چینی اور اس اضطراب کو دیکھ کے جو ہے نا وہ بڑا ترس آیا. اچھا کہ مریم صاحبہ رائٹ پہ کھڑی ہیں، بلاول صاحب جو ہے وہ لیفٹ پہ کھڑے ہیں، بیچ میں فضل الرحمان صاحب کھڑے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ڈوبتے کو تینکے کا سہارا ہوتا ہے. ان کو فضل الرحمان صاحب کا جو ہے وہ سہارا لینا پڑ رہا ہے. مسئلہ یہ ہے ان کا جو بنیادی طور پہ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے، یہ تو استعفیٰ مانگ رہے تھے، یہ تو استعفیٰ لینے آئے تھے، یہ اب استعفیٰ دینے کی بات کر رہے ہیں. یعنی استعفیٰ لینے والے جو ہیں وہ استعفیٰ دینے پہ آ گئے. نہیں، وہ کہہ رہے ہیں استعفیٰ لینے کے لیے ہی ایک قدم ہے استعفیٰ دینا، جو کہ الٹیمیٹلی آپ کے استعفے لینے تک پہنچ جائے گا. آپ لوگوں نے بھی تو یہ کیا تھا، آپ سے بہتر کون جانتا ہے. نہیں دیکھیں یہ وہ معاملہ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں بادامی صاحب، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. دیکھیں عام انتخابات جب ہوتے ہیں تو انتخابات کے اوپر جو ہے وہ پورا ایک بجٹ خرچ ہوتا ہے، پورا سیٹ اپ ہوتا ہے. عوام اپنے نمائندوں کو منتخب کر کے اسمبلیوں میں بھیجتی ہے کہ ان کے مسائل کے اوپر جو ہے وہ بات ہوگی. یہ کہہ رہے ہیں جی ہم استعفے دے کے جب باہر چلے جائیں گے پھر اسی وجہ سے چلے جائیں گے کہ آپ سب لوگ جو ہے وہ احتساب سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے قائدین کی کرپشن کو بچانا چاہتے ہیں. چلیں وہ کسی وجہ سے چلے جائیں، اس پہ تو بات بہت ہو چکی ہے نا کہ کیوں چلے جائیں گے. آپ کا نیریٹو ہے کہ اپنی چوری بچانے کے لیے، ان کا نیریٹو ہے کہ آپ غلط ہیں. لیکن اگر وہ جائیں گے تو ہوگا کیا پھر؟ یہ اب جو وہ کہتے ہیں اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ کہیں جناب میں نئے الیکشن کرا دوں گا. دیکھیں اب جو بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر یہ استعفے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ استعفوں کی بات جو ہے یہ 2007 کے اندر انہوں نے ایک دعوے کیے تھے مشرف دور میں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم الیکشن کا بائیک آؤٹ کریں گے، ہم الیکشن کا نہیں لڑیں گے. اس وقت بھی یہ جو ہے وہ اے آر ڈی کا حصہ تھے. اس وقت پیپلز پارٹی نے بھی بائیک آؤٹ ختم کیا تھا، الیکشن میں حصہ لیا تھا. نون لیگ نے بی بی کی شہادت کے بعد بھی الیکشن کے بائیک آؤٹ کا اعلان کر دیا تھا. زرداری صاحب نے جا کر منایا تھا کہ یہ غلطی نہ کریں تھا نا. تو پھر زرداری صاحب نے منایا تھا. پھر ان کی ہسٹری ہے نا، جو یہ بات کرتے ہیں اس کے اوپر کھڑے نہیں ہوتے. پہلی بات لیکن اگر یہ مستعفی استعفے دے دیے تو آپ کا اسپیکر قبول کر لے گا یا نہیں کرے گا، یہ بتائیں نا. وہ کہہ رہے تارڑ صاحب کہ کر لینا. سن لیں دیکھیں جب استعفے اسپیکر کے پاس آئیں گے اس وقت اسپیکر بھی فیصلہ کر لے گا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، قبول کرنے یا نہیں کرنے. ابھی تو صرف جو ہے نا ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہیں، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہیں، دکھانے کے اور ہیں. یہ اتنی آسان بات نہیں. ابھی تو یہ استعفے لینے جائیں گے. مریم صاحبہ کا تو یہ یقین نہیں ہے کہ استعفے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. وہ دھمکیاں لگا رہی ہیں کہ جو استعفا نہیں دے گا اس کے گھر کا گھیراؤ کریں گے. جب اس قسم کی باتیں شروع کر دیں تو پھر استعفے کہاں پر آنے ہیں؟ میں ذرا شیلا صاحبہ سے پوچھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے، ان کے بہت سارے اراکین جو ہیں وہ اس طریقے سے استعفا دینے کو تیار نہیں ہے. تارڑ صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے تو ملک کو آئین کے تحت چلانا ہے نا. اعلان کر رہے ہیں، اعلان آئین کے تحت چلانا ہے. میں گجرانوالہ اپنے حلقے میں موجود ہوں اور میرا چھوٹا بھائی یہی میرے نزدیک موجود ہے جو ایم پی اے ہے. اس کا استعفیٰ میں وسیم بادامی صاحب کے شو پہ اعلان کرتا ہوں. ابھی لیڈرشپ کو سبمٹ کر دیں گے. اس سے پہلے آج گجرانوالہ کنونشن تھا ہمارا. محمود بشیر ورک صاحب ہمارے ایم این اے ہیں، وہ میرے حلقے کے اوپر ایم این اے ہیں، ان کا بھی استعفیٰ آ چکا ہے. میری عرض سن لیں، گجرانوالہ ڈویژن کے ہمارے سارے ایم این اے کو چیریٹی شو نہیں ہو رہا جس میں آپ 5 لاکھ 10 لاکھ ڈونیشن کا اعلان کر رہے ہیں. سر وہ میری مرضی نا، میں آزاد شہری ہوں. عوام کی مرضی ہے یار، کیا ہو گیا؟ میں آپ کی فیصلے ووٹ کو عزت دینا، آپ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میری اپنی مرضی ہے سر، میری اپنی مرضی. آپ مجھے ڈکٹیٹ نہ کریں، میں آپ کی ڈکٹیشن نہیں لیتا. میں آزاد شہری ہوں.
میرے آئینی حقوق ہیں, آپ نے مجھے نیب ممبر دینا, آپ نے کہا نا ان کے بندے استعفا نہیں دیں گے, تو انہوں نے کہا میرا بھائی تو یہ لو لائیو لے لیا, ہمارے پروگرام میں دے دیا لائیو, بات ختم ہو گئی. شیلا با آپ کا بھی کوئی استعفے کا اعلان کرنے کا ارادہ ہے؟ میں سب سے پہلے تو یہ ہمیں, ورنہ میں تو اس طرح نہیں بات کر سکتی. اور جب فاروق حبیب صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ وہ ان کا ریکارڈ یہ ہے کہ اپنی بات پہ کھڑے نہیں رہ سکتے, تو بہت سارے قہقوں کی آواز آ رہی تھی کہ یو ٹرن تو کسی اور کے لیے استعمال ہوتا ہے. اچھا دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہم جب یہ سنتے ہیں کہ جی ہم نے بھی استعفے دیے تھے, تو ہاں دیے تھے, لیکن جب اسپیکر نے انڈیویجولی سب کو بلا رہے تھے تو آپ لوگوں کے قدم نہیں اٹھ رہے تھے. یہ کوئی زیادہ ماضی نہیں ہے, خاصی ماضی قریب کی بات ہے کہ جب آپ لوگوں کو بلایا جا رہا تھا انڈیویجولی تو آپ لوگ جانے کو تیار نہیں ہوئے تھے. اور اگر کچھ ہمارے ہاں پنجاب میں ایسے لوگ آ جاتے ہیں نون لیگ میں یا کسی میں کہ جو کہیں کہ استعفیٰ نہیں دیں گے, تو آپ کے یہاں بھی ایسے لوگ تھے اور خان صاحب انہیں دھمکیاں دیا کرتے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ گجرانوالہ کے جلسے میں آپ کے 31 مقام پہ کنٹینرز کے باوجود اور FIR کٹنے کے باوجود اور 2-2 گھنٹے لوگوں کو چلوانے کے باوجود عوام نے تو بتا دیا تھا نا کہ وہ کس کے ساتھ ہیں. آپ کو کیا مسئلہ ہے اگر گجرانوالہ کے الیکٹڈ ممبران استعفیٰ دے رہے ہیں؟ تو یہ اچھا نہیں لگتا. اچھا, لیکن شیلا آپا نون لیگ کے تو کچھ اراکین کے بارے میں شک ہے کہ وہ استعفیٰ دے گی یا نہیں, آپ کی تو پوری پارٹی کے بارے میں شک ہے کہ استعفیٰ دے گی یا نہیں. لگ رہا ہے کہتے ہیں پیپلز پارٹی کا موڈ نہیں ہے سندھ کا ایوان چھوڑنے کا, حکومت چھوڑنے کا. یہ بات ٹھیک ہے؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک آج نہیں ہوا تھا یہ PDM کا اجلاس, تو یہ ہو رہا تھا کہ یہ تو اجلاس ہی نہیں ہوگا. زرداری صاحب گر گئے تو کہا ہو ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے, ایسے وقت میں گرے ہیں, اور یہ تو ہوگا ہی نہیں. لیکن آج جب وہاں سے اعلان ہو گیا تو کہہ رہے ہیں ہمیں دے دو استعفیٰ, ہمیں دے دو. بھائی آج آپ کے سامنے کریت کے بیچارے کچھ چینلز, بڑی مجبوری ہے ان کی, تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا ہوا کہ کچھ اندر کوئی ایسی بات ہو. میں کہا نہیں جی, PDM نے ہر چیز اسموتھلی کر لی. تو وہ لوگ جو کہ 7 سال سے جہاں پہ حکومت میں وہاں پہ بلدیاتی الیکشن نہ کرا سکے, وہ ضمنی الیکشن کرائیں گے. پیپلز پارٹی سندھ کا ایوان چھوڑنے کو تیار ہے جب PDM نے چاہا, سندھ کا ایوان چھوڑ دے گی پیپلز پارٹی؟ دیکھیے آج تک کی جو خبر ہے, کیونکہ میں تو ساری چیزیں ٹی وی سے دیکھ رہی ہوں نا, میں تو ایک ورکر ہوں, جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ممبرز کیا ڈیٹیل ہے کیا نہیں مجھے اتنی نہیں معلوم. لیکن مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ وہاں پہ یہ کہا گیا کہ 31 دسمبر تک جو ہے. آپ کب جمع کرا رہی ہیں استعفیٰ؟ بریک پہ جا رہا ہوں, بریک پہ کہہ رہا ہوں, آپ کب جمع کرا رہی ہیں استعفیٰ؟ آپ کب دے رہی ہیں استعفیٰ؟ جب مانگا جائے, جب مانگا جائے گا. پریشان نہ ہو, جب ہم سے اعلان کرنا چاہتی ہیں فاروق حبیب صاحب کی فرمائش پہ اس پروگرام میں؟ ابھی کروا لینا اعلان. فاروق حبیب کی فرمائش پہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتی, البتہ میرا چیئرمین کا ایک اشارہ کا. انہوں نے کہہ تو دیا, PDM نے کہا نا 31 سے پہلے استعفیٰ دوں گی. اور میں آپ کو ایک بات بتا دیتی ہوں کہ ہماری ان کا طریقہ ہے کہ ہم لوگ جب اپنا MPA کا حلف اٹھا لیتے ہیں, ہم اپنا ایک ریزگنیشن بھی جمع کراتے ہیں کہ اگر پارٹی کو کبھی ضرورت ہو تو اس کو یوز کریں, اور اگر پھر بھی جمع کرانے کی ضرورت ہی نہیں, آپ کو آلریڈی پڑا ہوا ہے بلاول صاحب کے پاس. ہم لوگ یہ کرتے ہیں, ہمارے یہاں یہ طریقہ ہے, کوئی اس پہ کمپلشن نہیں ہے, لیکن ایک طریقہ ہے ہمارا کہ ہم اعتماد دیتے ہیں. آپ کی فرمائش پہ کوئی نہیں استعفیٰ آنے لگا, آپ خاطر جمع رکھیں, میں بریک کے بعد ذرا حاضر ہوتے. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. تارڑ صاحب ایک بات تو ذرا بتا دیں, وہ ایک خبر یہ چل رہی ہے آپ کی, کیا ہے کوئی ایسی اطلاع کہ اس پر اتفاق ہوا ہے نون اور پیپلز پارٹی کا کہ سندھ اسمبلی کو ابھی تحلیل نہ کیا جائے, کیونکہ بہرحال وہ ایک حکومت ہے, اس حکومت کو نہ چھوڑا جائے. سندھ میں حکومت کے ہوتے ہوئے زیادہ مؤثر احتجاج کیا جا سکتا ہے, حکومت کے لیے مزید مشکلات کھڑی کی جا سکتی ہیں. ہے ایسی کوئی اطلاع آپ کو بھی؟ میرے پاس ایسی کوئی اطلاعات نہیں ہے, مگر لاسٹ ٹائم بھی جب PDM بیٹھی تھی تو مشاورت ضرور ہوئی تھی کہ کیا تمام اسمبلیوں سے استعفے دیے جائیں یا فی الحال نیشنل اسمبلی سے دیا جائے, پروونسز کو بعد میں کیا جائے یا اکٹھا کیا جائے. اس پر مشاورت ضرور ہوئی تھی, مگر فی الحال میرے پاس کوئی اس کی مصدقہ اطلاعات نہیں ہے کہ آج کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, لیکن شیلا رضا صاحبہ یہ آج جو باتیں کی ہیں مولانا صاحب نے, آج کا اس حکومت کی چولیں ہل چکی ہیں, بس اب آخری دھکا دینے کی دیر ہے. یہ آپ ذرا سنیے, پچھلے سال یہی دن تھے
اور یہی الفاظ تھے اور کچھ نہیں ہوا نا. ذرا سنیے پھر آپ تبصرہ کیجیے اس پہ, دکھائیے گا جناب کہ کیا مولانا صاحب دیگر کیا کہہ رہے تھے پچھلے سال میں. اسلام آباد کی طرف مارچ شروع ہو جائے, جلدی اٹھنے کے ارادے سے نہیں آ رہا. اس سال یہ حکومت کو جانا پڑے گا, اسلام آباد کی طرف مارچ کرے گا. اس سفر کا اختتام اسلام آباد پر ہوگا. مولانا کے اس پورے مارچ میں پارٹی شامل ہے. 15 لاکھ سے زائد کارکن آ کر آپ کی چھٹی کرائیں گے. 2 دن کی مہلت ہے آپ کے پاس, اب ہم ملک کو چلائیں. میں ان سے کہتا ہوں کہ خون خرابے سے پہلے سے آپ خون خرابے کی دھمکی دے رہے ہیں. آؤ تو استعفیٰ صاف لے کر آؤ. گولیاں کھائیں گے اور یہاں سے لاشیں اٹھائیں گے اور جائیں گے نہیں اس طریقے سے. شہلا صاحبہ, جس مارچ کی اب آپ دھمکی دے رہے ہیں وہ تو آپ کر چکے نا پچھلے سال, اور نہیں ہوا کچھ بیانات آپ نے دیکھے. بلاول صاحب پچھلے سال کہہ رہے تھے کہ اس سال کے آخر تک حکومت نہیں رہے گی, اب اگلا دسمبر آ گیا. دیکھیے, اپوزیشن کی پارٹیز اپنی اسٹرگل کرتی ہیں اور ہر اسٹرگل کا اپنا امپیکٹ ہوتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. اور اگر ایسا نہ ہوتا تو چودھری برادران کو وزیر اعظم نہ اتارتے مولانا کے پاس بھیجنے کے لیے, اور بہت سارے اور لوگ جن کو مطلب وزیر اعظم کہتے ہیں کہ میں نے نہیں بھیجا, تو کسی نے تو بھیجا تھا نا. کسی نے چودھری برادران کو اتارا یا مولانا صاحب کو شیشے میں اتارا؟ یہ تو وقت بتائے گا کس نے کس کو اتارا, کیونکہ اب تو وزیر اعظم صاحب کو چودھری برادران کے یہاں جانا پڑ گیا اور وزیر خارجہ صاحب کو یہ کہنا پڑ گیا کہ میں نائجیریا میں تھا اور نہ ملتان میں, ایسا نہ ہوتا. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی تحریک جو ہے وہ بے اثر ہو, تاریخ پہ اپنا اثر ڈالتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کے وہ امپیکٹ ملے جو کہ تحریک شروع کرتے وقت انسان سمجھتا ہے کہ مل جائے گا, یہ ہوتا ہے. لیکن اپنا ارادہ اور ہمت لوگ بلند رکھتے ہیں اور وہ بلند ہے, اور سب کو معلوم ہے کہ مولانا کے دھرنے کی پیپلز پارٹی نے پہلے دن سے حمایت نہیں کی تھی. اور جہاں تک اس دفعہ کی بات ہے تو آج کا وزیر اعظم صاحب کا اعتراف شکست وہ کیا کہ ہم اداروں کو مضبوط کرنے میں ناکام رہے, اور بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ آپ نے رہے سہے ادارے بھی تباہ کر دیے. ریلوے وزیر برائے تباہ ریلوے خورشید شیخ رشید نے بالکل تباہ کر دیا. آپ نے اسٹیل مل کو بہتر تو کیا کرتے, 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ تو وعدہ, آپ نے اسٹیل مل سے 4,500 لوگ نکال دیے. آپ نے کہا تھا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے, آج آپ کہتے ہیں ہم آئی ایم ایف کے پاس دیر سے گئے. تو یہ جو آپ کی صلاحیت نہ ہونا ہے نا وقت پہ فیصلے نہ کرنے کی, اس کی وجہ بھی ہماری تباہی بنی. اور آئی ایم ایف کے سامنے جو آپ کی کمپیٹنٹ ٹیم نہیں تھی اور سارے گھٹنے ٹیک دیے کہ اب آپ کو پرائیویٹائز کرنا پڑ رہا ہے, وہ بھی ہماری تباہی کا سبب بنی ہے. اور اپوزیشن ایک بات کہتی ہے جس سے چاہے ایل این جی کی قیمت ہو چاہے کچھ ہو, آپ میں صلاحیت نہیں ہے. فاروق صاحب, اپوزیشن ایک بات کہتی ہے جس سے میں ایگری کرتا ہوں. مجھے یہ نہیں پتا کہ اپوزیشن کی اس تحریک کا کوئی نتیجہ نکلے گا یا نہیں, میرا خیال ہے نہیں نکلے گا, میری رائے. لیکن اس وقت جتنا بھی دم خم ہے اپوزیشن کی تحریک میں, جتنا بھی ہے, وہ میرے خیال سے بالکل بھی نہ ہوتا اگر آپ کی گورننس جیسی ابھی ہے اس سے کچھ بہتر ہوتی. گجرانوالہ میں گیا, لوگوں سے بات کی, کراچی کے لوگوں سے بات کی, چونکہ لوگ یعنی جلسے میں سول سپریمیسی کا نعرہ لگتا ہے, لیکن لوگ آٹے, چینی, دال, فلاں 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 بے روزگاری اتنے پریشان ہیں کہ لوگوں کی فرسٹریشن ہے. تو لے دے کے معاملہ تو گورننس کا ہے نا, وہ بہتر ہوتی تو یہ سب ارریلیونٹ ہو چکے تھے, فارغ ہو چکے تھے عطا تارڑ صاحب اور شیلا رضا صاحبہ کی پارٹیاں اب تک. فاروق صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ عوام نے ہمیں 5 سال کے لیے منتخب کیا ہے, ہماری آئینی مدت ہے, اور ملک جو ہے وہ آئین کے مطابق چلتے ہیں, کسی کی خواہش کے مطابق نہیں چلتے. جو دوسری چیز ہے, یہ شکست خوردہ اپوزیشن ہے. عام انتخابات میں ان کو شکست ہوئی, انہوں نے چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد لانے لگے, وہاں ان کو شکست ہوئی. فیٹف پہ ان کو شکست ہوئی, بجٹ نہ پاس کروانے کے اوپر ان کو شکست ہوئی. کون سا ایسا مرحلہ ہے جہاں پر ان کو شکست نہ ہوئی ہو؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ استعفے کن لوگوں سے لیں گے؟ ان سے استعفے لے لیے انہوں نے جو 60 لوگ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد کرنی ہے. جب ووٹ دینے کی باری آئی تو بیچ میں سے 14 سے 20 لوگ ان کے غائب ہو گئے, پتہ ہی نہیں چل رہا بندے تھے, وہ نامعلوم افراد ہیں نا, ورنہ لے لیتے تھے, پتہ ہی نہیں چلا تھے ان کے استعفے لے لیے. کیونکہ رات میں جب کھانے پہ بلایا تو پھر سارے آ گئے, اتنے ہی آ گئے. بادامی صاحب سنیں نا, سنیں تو اب نہیں آئیں گے وہ لوگ, کیا سامنے اب نہیں آئیں گے, اب بھی سامنے آئیں گے, یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. آپ لکھ لیں وہ چیز. لوگ نہیں متفق نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ, لوگ نہیں آئیں گے سامنے.
ابھی جو ہے وہ شیلا صاحبہ جو ہے وہ آپ کی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے استعفے دینے کو تیار نہیں ہے. پی ڈی ایم نے آج اعلان کیا ہے نا, یہ اعلان کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. دوسری بات حالانکہ شیلا صاحبہ آغا رفیع اللہ صاحب نے کراچی سے اور حیدر گیلانی صاحب نے ملتان سے استعفیٰ دے دیا ہے, آپ پتہ نہیں کیوں نہیں دے رہی. او یار بدنامی صاحب, یہ استعفے اسپیکر اسمبلی کو دینے ہیں, اسپیکر اسمبلی کو دینے ہیں, یہ بلاول کو یا بلاول کو یا شہباز شریف کے نام نہیں لکھنے یہ استعفے. شیلا صاحب سن لیں خوشی کی بات سن لیں ذرا آگے چلتے ہیں نا, گزارش سن لیں نا, دیکھیں گزارش جواب دے کے جائیں. محنت آپ جتنی سن لیں نا, میں آپ کو سارے جواب دوں گا, سن لیں. جتنی محنت آپ لوگ شام کو خاص طور پہ کرتے ہیں اتنی محنت آپ سندھ کو ٹھیک کرنے پہ لگ جاتے تو آج کراچی میں کوڑے کے ڈھیر نہ ہوتے. آپ سن لیں ذرا, سن لیں نا, میں نے صرف تھوڑا سا آئینہ دکھایا, آپ برا میں آ گئی ہیں. سن لیں نا, پارٹی تو برداشت اور تحمل کی مثال ہے. سن لیں نا, بتا دیں, سن لیں, میں تو آپ کی تعریف کر رہا ہوں پیپلز پارٹی. اچھا تعریف کرنے لگے, سن لیں. دیکھیں گزارش یہ ہے, تعریف کی ضرورت نہیں ہے, گزارش ہے نا, سن لیں نا, پھر بھی اگر انہوں نے کر دیا تو رکھ لیں. سن لیں, اسی کے بعد ٹھیک, جی اب سن لیں نا, اب سن لیں. معصومانہ گزارشات سن لیں بدامی صاحب کی طرح, میری معصومانہ گزارشات سنے رہے. نواب آف سبز باغ کی حکومت ہے. بتا دیں کمپلیٹ ہو گیا تارڑ صاحب سے کنکلوڈنگ ریمارک. جی جی دیکھیں بات یہ ہے بدامی صاحب, جو آپ نے اکانومی کی بات کی, میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں آپ ریکارڈ اٹھائیں, آج آپ اپنے ہی ٹاک شوز اٹھا لیں میڈیا کے. پیپلز پارٹی کی حکومت میں, نون لیگ کی حکومت میں, کیا اس وقت عوام تنگ نہیں تھی؟ 20 روپے کلو چینی تھی پرویز مشرف کے دور کے اندر, پیپلز پارٹی کے دور میں 140 روپے تک بھی گئی تھی, 45 روپے بکتی رہی, پھر 70 روپے نون لیگ کے دور کے اندر بکتی رہی. آج ہم نے مافیا کو نکیل ڈالی ہے. آج ہم چینی کی قیمت کو 20 روپے کلو نیچے لے کر آئے ہیں. پاکستان میں جو چیز اوپر جاتی ہے نیچے نہیں آتی, عمران خان قیمت نیچے لے کر آئے. آج اکانومی کو ٹھیک کیا ہے, آج ہماری ایکسپورٹس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. وہ ٹیکسٹائل کا قبرستان بن گیا تھا فیصل آباد, جہاں پر آج انڈسٹری چل رہی ہے. آج جو ہے وہ آپ کی ملک کے اندر نئی انڈسٹریلائزیشن, آپ کہنا چیزیں بہتر, ٹھیک ہے, آج یہ کیا کر رہے ہیں, آج یہ پورے پاکستان میں کرونا پھیلا رہے ہیں. تو آپ کہہ رہی ہیں جلسہ ریلی گلی گلی جا کے کرونا پھیلا رہے ہیں. تارڑ بھائی بتا دیں, آپ نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے تو کنکلوڈ کر دیں. بھائی بات یہ ہے, فرض کریں تارڑ صاحب, they have not done well economically, but if the worst is over, the worst is not yet to come. ایک منٹ, قیامت کی نشانی ہے. مجھے عرض کرنے کا موقع دیں. کنکلوڈ کر لینا, میں انتظار کر رہا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے, نہیں سن کے نہیں, آپ نے بات کر لی, بات کر لی, میں جواب تو دینے دیں. بات یہ ہے, آپ بتا رہے ہیں نا کہ حالات بہتر ہو رہے ہیں, پوائنٹ یہ قیامت کی نشانی ہے کہ پرویز الہی صاحب کے گھر عمران خان صاحب جائیں, جن کو انہوں نے سب سے بڑا ڈاکو کہا, اور چودھری شجاعت کو کہیں. آپ بھی بہت کے گھروں میں, بہت سارے لوگوں کے گھروں میں جانے کو تیار ہیں. آپ بات کر رہے تھے نا, آپ کی حکومت جو اتنی 2/3 میجورٹی ہے, کبھی اس کی منت, کبھی اس کا ترلا. آپ ناراض نہ ہونا, آپ ناراض نہ ہونا. مینگل صاحب کے نکلنے کے بعد, مینگل صاحب کے نکلنے کے بعد آپ کی یہاں پہ کیا میجورٹی ہے؟ 5 ووٹوں کی آپ کی حکومت ہے. پنجاب میں آپ کی 10 ووٹوں کی حکومت ہے. آپ لوگوں کے ہاتھ جوڑ رہے ہیں, لوگوں کی منتیں کر رہے ہیں. پہلے پوری حکومت لوٹوں پہ مشتمل ہے. آپ کی کابینہ 80% نون لیگ کا ریجیکٹڈ مال, پیپلز پارٹی کا ریجیکٹڈ مال, اور مشرف کی باقیات. لیکن وقت ختم ہو رہا ہے بھائی. جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بھائی بندوں کو گنا کرتے ہیں, تولا نہیں کرتے. نمبر گیم ہے ان کے پاس, اب آپ کرنے ہوتے ہیں. آپ نے اکانومی کی بات کی, ہمارا جی ڈی پی گروتھ آج بھی مائنس میں ہے. آپ اگر لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی بات کریں, بھائی انڈیا اور بنگلہ دیش کا کتنا ہے تارڑ صاحب, برطانیہ کا کتنا ہے, امریکہ کا کتنا ہے, کیا بات کرتے ہیں؟ ہمارا سب سے کم ہے بھائی. بنگلہ دیش آپ یہ جلسے جلوس نہ کریں گے, پازیٹیو پہ چلا جائے گا. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ بنگلہ دیش معیشت کو تباہ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں بہت ہی نیچے چلے گئے ویسے, اور کووڈ سے پہلے بھی ہم بڑا خراب ہو گیا تھا. انفلیشن 10 سالوں میں پہلی مرتبہ ڈبل ڈجٹ ہے. ٹھیک ہے, وہ پوائنٹ اب دیکھتے ہیں کہ اس سب کا وہ نکلتا ہے جو اپوزیشن دعوے کر رہی ہے. بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا, بہت شکریہ. ہم بریک کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں. تو جاتے جاتے ایک تو اتحاد حسن صاحب نے جو ایک نئی بات کی ہے, کاشف صاحب کے پروگرام میں بات کی, اور یہاں جو ایک نئی بات کی ہے وہ یہ کہ کوئی بھی ایسی صورت ہے ہی نہیں
کہ جس کے نتیجے میں اپوزیشن نہ صرف یہ کہ ساری کی ساری مستعفی ہو جائے بلکہ سندھ کا ایوان بھی ڈیزالو کر دیں. وہ تو کر سکتے ہیں نا, جو کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, تو بھی سینٹ الیکشن نہیں رک سکتا. بلکہ اگر اپوزیشن مستعفی ہوئی تو پھر اپوزیشن کا ووٹ, چونکہ سینٹ کے الیکشن میں الیکٹورل جو وہ ہوتا ہے کالج, وہ صوبائی اسمبلیاں ہوتی ہیں, وہاں سے اگر اپوزیشن چلی گئی تو اپوزیشن کا اپنے کینڈیڈیٹ بھی کھڑا نہیں کر سکے گی سینٹ میں, اس کو ووٹ بھی نہیں پڑے گا. تو ان ایوانوں سے جہاں سے اپوزیشن غائب ہو چکی ہوگی, وہاں سے 100% کا 100% بندہ حکومت کا آ جائے گا. اعتداد حسن صاحب کہتے ہیں اگر ایسا کیا کچھ اپوزیشن نے سینٹ الیکشن سے پہلے استعفے دیے تو یہ ایک بہت خوبصورت تحفہ ہوگا جو کہ اپوزیشن دے گی حکومت کو. اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ قانونی اور آئینی ماہرین کیا کہتے ہیں. زندگی صحت رہی تو انشاءاللہ کل ملیں گے. اللہ حافظ.